أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ ایک مسئلہ ساتھی پوچھ رہے تھے کئی دنوں سے، وہ یہ کہ امام کے پیچھے ہم تشہد میں ہوتے ہیں، ابھی ہماری تشہد درود شریف دعائے معصورہ میں ہیں، امام صاحب سلام پھیر دیے، تو ہمیں درود شریف جو پڑھ رکھی یا جو ہے دعائے معصورہ جو پڑھ رہی ہمیں وہ مکمل کر کو سلام پھیرنا، نہیں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لینا، کیا کرنا؟ کوئی ڈاؤٹ، ایک مسئلہ جو ہے پوچھ رہے تھے ساتھ۔ دیکھیں، ہم تابع اس امام کے بول کر امام کے ساتھ نماز میں داخل ہو رہے ہیں، مقتدی ہیں ہم، تو ہم جس کی اقتداء کر رہے ہیں امام صاحب، ان کی مکمل ہو گئی، پڑھ لی انہوں تو ہماری طرف سے ادا ہو گئی وہ، تو ہم جب ان کے تابع ہیں، جب وہ سلام پھیر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ سلام پھیر لیں۔ ہاں، اگر درود شریف آپ کی مکمل نہیں ہوئی ہے، امام صاحب مثال کے طور پر آپ جو ہے آخری تشہد میں آخر وقت میں آ کر بیٹھ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوئے، آخری تشہد میں آخر وقت میں آ کر امام صاحب تشہد میں تھے، آپ آ کر تشہد میں شریک ہوئے، اتحیات پڑھ رہے تھے آپ، امام صاحب سلام پھیر دیے، اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو کر نماز مکمل کرنی ہے نا، جو آپ کی رکعتیں چھوٹ گئی ہیں۔ تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ فوراً کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ کی وہ جو تشہد جو آپ پڑھ رہے تھے اسے مکمل کر کے پھر کھڑے ہوں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا جو بہت سارے ساتھی پوچھ رہے تھے کہ حضرت تمہیں تو چھوٹے چھوٹے درود شریف بھی ربنا ظلمنا پڑھ کو ختم کر ڈالتی، ہمیں یہاں درود شریف پڑھتے رہتی، دعائے معصورہ پڑھتے رہتی، تمہیں سلام پھیر ڈالتی، تو ہمیں کیا کرنا بول کر تو مسئلہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الکوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں۔ 114 صورتوں میں سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ، سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ، اور سب سے چھوٹی صورت الفاظ کے اعتبار سے سورۃ الکوثر ہے۔ اس سورہ کی فضیلت بھی ہے اور اس کا ایک شان نزول بھی ہے کہ کس موقع پر یہ سورہ نازل ہوا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو فضیلت بتا دوں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی بھی بندی اس سورہ کو پابندی سے پڑھے، چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے ہمیشہ اس سورہ کو پڑھتے رہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعام کا بیان ہے، اور پھر دشمنوں کو جواب بھی ہے اس میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اس میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر۔ تو اگر کوئی کثرت سے اس سورہ کو پڑھے تو تجربہ ہے علماء کا، بزرگوں کا، اللہ والوں کا، یہ حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں، جیسے اگر کوئی بندہ درود شریف کثرت سے پڑھے، صبح و شام 100 مرتبہ، پھر جب بھی موقع ملے چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے، اور یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت ہو۔ تو جو بندے کثرت سے درود پڑھتے ہیں، خواب میں ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح
جو بھی بندہ یا بندی سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھتے رہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایسی بہترین یہ صورت ہے سورۃ الکوثر، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا شان نزول میں آپ کو بتا دوں کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر ان سے بہت سے بچے بھی ہوئے، بیٹیاں ہوئیں، بیٹے ہوئے، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بیٹے طاہر، قاسم، ابراہیم، اور ایک روایت میں عبداللہ۔ بہرحال تو ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ایسے فیصلے ہوئے کہ بیٹیاں تو زندہ رہی، لیکن جتنے بیٹے تھے اللہ نے بیٹوں کو، بچوں کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے تھے کوئی لڑکا زندہ نہیں رہا، لڑکوں کو اللہ تعالیٰ بچپن ہی میں سب انتقال کر گئے، بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے بچوں کو اپنے پاس بلا لیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں سے پورے بچوں کو اللہ کیوں بلا لیے بچپن میں ہی، کسی بچے کو رہنے دیتے؟ تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں جو اللہ والے جو ہے تحریر فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ایک حکمت اللہ کی یہ تھی کہ اگر پیارے نبی کے کوئی بیٹے زندہ رہتے، پیارے نبی کے کوئی بیٹے اگر زندہ رہتے تو بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دنیا میں جو گنہگار قسم کے لوگ ہیں یہ لوگ کیا کرتے، پیارے نبی کے بیٹے کو نبی بنا دیتے۔ محبت میں کرتے کہ نہیں کرتے لوگ؟ جس کے محبت ہو، وہ ہمارا باس ہے، وہ مر جائے تو پھر اس کے بیٹے کو باس بنا لیتے ہیں۔ اب جیسے بعد میں کیا بھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کچھ لوگ باقاعدہ ایک جماعت ان کی بن گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنے آگے بڑھے، وہ باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں سے ہٹ کر اپنی ایک الگ پہچان بنا لی، الگ جماعت بنا لی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی کے مقام سے اونچا مقام انہوں نے دے دیا، نبی کا مقام دے دیا۔ اور پھر ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت جبریل سے غلطی ہوئی، اللہ نے حضرت علی کے پاس بھیجا تھا، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے بولتے ہو۔ ان میں ایک فرقہ وہ بھی ہے، یہ جو شام میں تھا، بشار الاسد، انہی میں کا ایک فرقہ ہے، وہ تو اتنے حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی ہی خدا ہے، نعوذ باللہ۔ تو ممکن تھا پیارے نبی کے کوئی بیٹے اگر زندہ ہوتے تو پھر بعد میں یہ فاسق قسم کے لوگ، گنہگار قسم کے لوگ نبی کے بیٹے کو ہی کیا بنا لیتے، نبی بناتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بیٹے کو اتنی عمر نہیں عطا فرمائی، بلکہ بچپن میں ہی اپنے پاس بلا لی۔ عرب والوں کی جو ہے ایک عادت یہ تھی، ان کا عقیدہ تھا، ان کا ماننا یہ تھا، وہ بیٹے کی پیدائش کو بہت محبوب سمجھتے تھے اور بیٹی کی پیدائش کو عیب سمجھتے تھے۔ بیٹے کے پیدائش پر خوش ہوتے تھے اور بیٹی کی پیدائش پر اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، وہ شرم محسوس کرتے تھے اپنے لیے۔ اور بہت سے قبیلے والے تو ایسے تھے کہ وہ زندہ بچی کو ہی دفن کر دیتے تھے، اور بہت سے ایسے تھے دفن تو نہیں کرتے تھے لیکن کئی دنوں تک چھپ جاتے تھے کہ لوگوں کو میں کیا بتاؤں گا کہ مجھے بیٹی ہوئی۔ حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، پیارے نبی نے فرمایا، اور اللہ کی قسم رحمت ہے، جنہوں نے اپنے بیٹیوں کو رحمت سمجھا اللہ نے ان کے لیے ان کی بیٹیوں کو رحمت بنایا۔
اور جن کے چہروں پر بل آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویسے ہی معاملے کرتے ہیں جیسے ان کے اللہ کے ساتھ گمان ہوتا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کسی کے بیٹا نہیں ہے، اگر کوئی انسان ہے اور اس انسان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو پھر اس انسان کو وہ مقطوع النسل کہتے تھے۔ مقطوع النسل کا معنی کیا کہ اس کی نسل جو ہے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کا خاندان آگے نہیں بڑھے گا۔ تو اس کو کیا کہتے تھے عرب والے؟ مقطوع النسل۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم، وہ تقریباً 1.5 سال کے ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سب یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ اس بچے کو زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پہلے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، یہ 4تھا بیٹا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے لمبی عمر عطا فرمائیں گے، اس طرح سب کی امید تھی۔ لیکن لکھا ہے 1.5 سال کی عمر میں اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے والد صاحب تھے تو تکلیف تو تھی، ایک تو بچے کے جانے کا صدمہ، اوپر سے یہ جو کفار مکہ تھے، عاص بن وائل اور اسی طرح مغیرہ، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ہمیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی لڑکا ہی نہیں ہے۔ جب تک یہ ہے یہ دین کا کام کرتے رہیں گے، جب تک یہ ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں گے، جب تک یہ ہیں لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہیں گے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے پیچھے ان کے کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی لڑکا نہیں ہے، اس لیے ان کا نام ختم ہو جائے گا، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کو یاد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور جس مشن کو لے کر آئے ہیں، جس دین کو لے کر آئے ہیں، وہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسی بات جب انہوں نے کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر بڑی تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ کعب بن اشرف، وہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ کعب بن اشرف بہت بڑا وہ عالم تھا، وہ مکے کو آیا، وہ آیا تو مکے کے جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے، بڑے بڑے سردار، اور اس سے پوچھنے لگے کہ دیکھو ہم کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو زمزم پلاتے ہیں، اتنے سارے کام ہم کرتے ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم کافر ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ، تو آپ فیصلہ کرو کہ ہم اچھے ہیں یا محمد اچھے ہیں، ہم افضل ہیں یا محمد افضل ہیں۔ ایک وہ کعب جو یہودی عالم تھا اس سے پوچھے، یہودیوں کے دل میں تو شروع سے نفرت ہے، شروع سے ہی نفرت ان کو ملی ہوئی ہے، تو سب کچھ جاننے کے باوجود اس نے یہ کہا کہ تم افضل ہو، محمد افضل نہیں، تم افضل ہو۔ بہرحال اس طرح کے جو واقعات ہوئے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی، آپ غمگین تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، غمگین تھے، اتنے میں اچانک آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب قرآن کی آیت آپ پر اترتی تو ایک عجیب کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی تھی، وہ کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو اٹھا کر مسکرائے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کر سنائے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ابھی جبرائیل آئے تھے اور قرآن کی یہ آیت لے کر آئے، اس میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، آپ بہتر نہیں ہیں، ہم افضل ہیں۔ تو اللہ فرما رہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر۔ کیا عطا کیا ہے؟ کوثر۔ کوثر کے علماء نے، مفسرین کرام نے بہت سے معنی لکھے ہیں۔
اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ کثیر عطا فرمایا ہے، کیا علم، حکمت، ہر چیز ہم نے آپ کو بے پناہ عنایت فرمایا ہے۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ حوض کوثر یعنی ایک حوض ہے جس کا حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور بہت ہی جو ہے فرحت والا ہوگا، دلوں کو سرور اس سے جو ہے پہنچے گا۔ تو وہ جو حوض کوثر ہے اس کا جو پانی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے جب قائم ہوگی تو میں لوگوں کو اس سے پلاؤں گا، یہ حوض اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، اس سے میں پلاؤں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حوض کتنا بڑا ہوگا، اس سے پینے کے لیے جو کٹورے ہوں گے، گلاس ہوں گے، جو برتن ہوں گے، پیارے نبی نے فرمایا کہ ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنے کہ آسمان میں ستارے۔ اس حوض سے پینے کے لیے برتن کتنے ہوں گے؟ جتنے کہ آسمان میں ستارے۔ اور ایک مرتبہ جس کو وہ نصیب ہو گیا، پھر جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، پھر جنت میں جانے تک پھر کبھی بھی اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر کے پاس کچھ لوگ ہوں گے جو آ رہے ہوں گے اور فرشتے انہیں دھکیل رہے ہوں گے، حوض کوثر کے پاس آنے نہیں دے ہوں گے۔ تو میں ان سے پوچھوں گا فرشتوں سے کہ یہ کون ہیں، ان کو آنے کیوں نہیں دیتے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لیے تھے، جو آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کر لیے تھے۔ تو بہرحال وہ بدعتی ہوں گے جن کو پیارے وہاں سے حوض کوثر کے پاس سے بھگا دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے امتیوں کو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو کے جو اعضاء ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے میرے امتی کے، میں وہ دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو نماز پڑھیں گے تبھی تو چمکے گی نا، نماز نہیں پڑھیں گے تو کہاں سے چمکے گی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اور یہ جو دشمن کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، آپ ان سے کہہ دو کہ تم ہی ختم ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں آج پوری دنیا میں کہیں بھی عاص بن وائل، یہ ان کے خاندان کا، ابو لہب، ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، یہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کے خاندان کا کوئی ملے گا آپ کو؟ کہیں نہیں ملے گا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ابھی بھی موجود ہے پوری دنیا میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان سے پھر نسل چلی وہ۔ اور آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے ہیں سید جو ہیں، ان کے پاس اپنے سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا پورا شجرہ ہے ان کے پاس، کہ ہمارے ابا کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کون۔ مجھے پوچھے تو زیادہ سے زیادہ ہمارے دادا کون، دادا کے ابا کون، وہاں تک بتا سکتی ہیں ہمیں۔ اس کے اوپر کہے تو معلوم کیا، بولو ذرا، ہاتھ اٹھاؤ سنیں گے۔ تو چار پشتوں تک ہمیں گنا سکتی، ہمارے ابا کون، ہمارے ابا کے ابا کون، ان کے ابا کون، اس کے اوپر۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آج تک جو ہے الحمدللہ سید خاندان آپ کو دنیا میں موجود ہیں، اور الحمدللہ پورا سلسلہ نسب ان کے پاس، پورا شجرہ ان کے پاس محفوظ ہے۔ تو اللہ کے نبی کا خاندان ختم نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، جب یہ انتقال کر جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں 24 گھنٹے ہمارے نبی کا نام گونجتا رہتا ہے۔ آپ میپ اٹھا کر دیکھیں، ابھی جیسے مثال کے طور پر یہاں جو ہے رات ہے، تو دنیا میں بہت سے ملک ایسے ہیں کہ وہاں دن کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہاں ظہر ہے تو کہیں عصر ہے، کہیں عصر کی شروعات، کہیں سے سورج نکل رہا ہے تو کہیں ڈوب رہا ہے۔
पूरी दुनिया कहीं ना कहीं, पूरी दुनिया में हर वक्त, जैसे अब जो है फजर का वक्त है, जोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब का वक्त है, इशा का वक्त है, तो पूरी दुनिया में हर वक्त अजानें होती हैं और अजान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी के ख़ानदान को भी रखा और प्यारे नबी के नाम को भी रखा और ये क़यामत तक रहेगा। तो अल्लाह ने इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि आप इनकी बातों में ना आए, ये ख़त्म हो जाएंगे, इनका नाम और निशान ख़त्म हो जाएगा, इनका ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा, हम आपके नाम को, आपके ख़ानदान को बाकी रखेंगे। यहाँ तक कि इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आखिर में आएंगे, इस जो है, तो उनकी जो वालिदा होगी, उनके वालिदा का ताल्लुक़ हज़रत हुसैन से और उनके वालिद का जो सिलसिला नसब होगा वो हज़रत हसन से होगा इंशाअल्लाह। ये हदीसों में पेशन गोइयाँ हैं। बहरहाल तो मेरे अजीज़ साथियों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें